الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع بہت اہم ہے اور تقریباً پورا ہفتہ نکل گیا اس کی تیاری میں، کیونکہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں دوبارہ غفلت کی نیند سے جگانے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمان دیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنی مخلوق سے، اس کے حوالے سے ہے. موضوع میں نے یہ منتخب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے طاقتور مخلوق کو، وہ آسمان ہو کہ زمین ہو یا پہاڑ ہو، چاند ہو یا سورج ہو، جانور ہو یا نباتات ہو یا جمادات ہو، ان سب کو انسان کا خادم بنایا ہے، انسان کا سرونٹ بنایا ہے اور انسان کو مخدوم بنایا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ آسمان ہماری خدمت اس طرح سے کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں ہمیں برسات دیتا ہے، پانی دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے. موسم آئے گا برسات ہوگی، برسات اور بادل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مہینے برسوں گا نہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں چاہ سکتا. اگر اللہ چاہتا ہے تو اسے برسنا پڑے گا. تو ایک پروگرام اس کے اندر جو ہے سیٹ کر دیا ہے. اسی طرح پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں کو جب ہم چیرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کبھی کوئلہ ملتا ہے، کبھی ماربل ملتا ہے، کبھی ہیرا ملتا ہے، کبھی سونے ملتے ہیں. یہ سب کس کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں؟ یہ صرف انسانوں کی خدمت کے لیے. ماربل جانور کو سمجھ میں آئے گا، سونا کوے کو سمجھ میں آئے گا، نہ پرند نہ چرند. یہ سمجھ میں اگر آتا ہے تو کسے آتا ہے؟ انسان کو. آخر یہ کیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے رکھ دیا اور انسان کو مخدوم بنایا. تو آئیے وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، یہ پوری میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں شروع سے یہ کیسے ہوا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہم نے امانت کو، اپنی امانت کو، امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید اور جو فرائض ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے کرو اور جس سے کہا ہے کہ رک جاؤ، یہی امانت ہے. اس امانت کو ہم نے آسمان کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا اور اس کے بعد پہاڑوں کو پیش کیا کہ یہ امانت اٹھا لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. تو ان تینوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور اس سے ڈر گئے اس امانت سے کہ ہم کیسے اٹھائیں گے. اب اس کی تفصیل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مخلوق کو، جو دنیا میں سب سے عظیم مخلوق مانی جاتی ہے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت رکھی. تو انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ، یہ امانت اٹھانے پر ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا اگر اس امانت کو آپ نے اٹھایا اور اس میں جو احکام ہے اس پر عمل کیا اور جو اس میں نواہی ہے جس سے روکا گیا ہے اس سے رک گئے تو اس میں آپ کے لیے ثواب ہے، اور اگر نہیں رکے تو اس کے لیے آپ کے لیے عذاب ہے. تو جب عذاب کا سنا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں عذاب چاہیے نہ ہمیں ثواب چاہیے.
ہمیں تو اپنی ایسی مخلوق بنا جو ہر حال میں تیری اطاعت کرتی ہو. ہمارے اندر ایک پروگرام سیٹ کر دے, ایک مشین ہو جائے ہم کہ بس تیری اطاعت میں رہے. جب موقع آ جائے ایک پروگرام سیٹ کر دیا کہ برسات کے سیزن میں برسات, ہم برسات کر دیں گے. صبح ہونے کے بعد سورج نکلے گا, سورج نے کہا ہمیں پروگرام سیٹ کر دے, ہم سورج بن کر نکل آئیں گے. چاند رات میں کبھی دن میں آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا. یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. بہت بڑی امانت ہے کہ تیری فرما برداری ہی کریں, اور فرما برداری کے ساتھ اللہ نے کیا دیا کہ تم کو اختیار ہے, چاہے کرو یا مت کرو. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امانت کہتے کسے ہیں. امانت کو اس طرح سے آپ سمجھے کہ ہم نے کسی کو 10,000 روپیہ دیا اور کہا کہ 2 مہینے بعد ہم لوٹا لیں گے, یعنی یہ امانت ہے آپ کے پاس اور 2 مہینے بعد ہم لے لیں گے. لیکن امانت دینے کے بعد آپ نے بانڈ پیپر پر سائن کروا لیے کہ میں نے آپ کو فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ اماؤنٹ دیا تھا اس شرط پر کہ 2 مہینے بعد آپ مجھ کو لوٹا دو گے. یہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسری یہ صورت ہے کہ کسی کو آپ 10,000 روپیہ دیں اور اس سے کہے کہ 2 مہینے بعد میں آپ سے یہ لے لوں گا, اور کوئی بانڈ پیپر یا اگریمنٹ پہ سائن نہ ہوا ہو. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تو پہلی جس پر سائن ہوا ہے وہ امانت نہیں ہے, اس لیے کہ 2 مہینے بعد اگر آپ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ سے کچھ لیا ہی نہیں, تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بانڈ پیپر پہ سائن ہے, ہمارے پاس پیپر ہے, وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اسے امانت نہیں کرتے. بلکہ دوسرا والا کہ جس میں ہم نے اسے دیا اور 2 مہینے کے اندر اس نے سوچا کہ یہ بندہ تو چلا گیا ہے, نہ کوئی سائن ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے, اور مجھ کو اختیار بھی ہے, میں اس کو کھا لیتا ہوں, میں اپنے کام میں اسے استعمال کر لیتا ہوں, اس سے کہہ دوں گا کوئی چور آیا تو چوری کر لے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو چیز ہے اسی کو امانت کہتے ہیں. تو ان شارٹ یہ پتہ چلا امانت وہ ہے جس میں خیانت کا امکان ہو. امانت وہ ہے جس میں خیانت کا امکان ہو. امانت وہ ہے جس میں اختیار ہو, آپشن ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت دی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپشن بھی دیا تھا. اور آپشن کیا تھا؟ ہمارے احکام تو آپ تک پہنچیں گے قرآن کے ذریعے, توریت کے ذریعے, زبور کے ذریعے. یہ احکام آپ تک پہنچیں گے, لیکن یہ آپ کے اندر میں ہے کہ آپ اس پر عمل کرو یا نہ کرو. جب یہ اختیار اور یہ آپشن پہاڑ نے جو ہم سے بہت بڑا ہے, آسمان نے جو ہم سے بہت بڑا ہے, زمین نے جس کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں, اتنی بڑی ہے یہ زمین, ان سب نے انکار کر دیا کہ اختیار نہیں چاہیے. ایک پروگرام سیٹ کر دے, ہم تیری اطاعت کریں گے, ہم کو اختیار نہیں چاہیے. لیکن اب امانت تو لینی تھی, تو کس نے لی؟ قرآن مجید میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان, اور اس امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے لے لیا کہ یہ امانت میں لیتا ہوں, مجھ کو حق ہوگا میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں. لیکن اس نے اٹھایا تو اس نے کیا سوچا کہ میں تو عمل کروں گا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو امانت لی ہے اس کی اینڈنگ کیا ہے, کیا میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین آئیں گے تو میرے حالات کے اعتبار سے میں اس پر عمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. جب انصاف کی بات آئے گی تو میرے والد سامنے کھڑے ہوں گے, میرا بھائی سامنے کھڑا ہوگا, کیا میں اس وقت انصاف کر پاؤں گا قرآن کی صورت میں, زبور کے سامنے رکھ کر, توریت کو سامنے رکھ کر, کیا اس میں میں انصاف کر پاؤں گا؟ اگر میری بیوی چوری کرے گی تو کیا قرآن کی اکارڈنگ, قرآن کے مطابق میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا؟ یہ تھی امانت. لیکن اس نے لے لیا, اس نے لے لیا, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا. اسی لیے قرآن مجید میں آگے فرمایا اللہ نے انہو کان ظلوما جہولا, یہ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت بڑا نادان ہے. وہ ظلم کرنے والا کیسا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا. اس نے یہ امانت تو لے لی لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ میں لیا ہوں اسے نبھا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. اس لیے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, اتنی بڑی اہمیت کو اٹھا کے, اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر. اور جہولا یعنی بہت نادان ہے. وہ نادان کس بات سے ہے؟ وہ اس بات سے نادان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے بہت بڑی ہے, لیکن اس نے اس کا اندازہ نہیں لگایا اور اس نے یہ سمجھا کہ میں ہی بہت بڑا ہوں, میں اٹھا لوں گا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے بڑی بڑی طاقتیں آسمان اور زمین انکار کر رہی ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں تو اتنا سی ہوں, میری کیا اوقات ہے. لیکن اس نے اٹھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے پر صرف اس کو امانت ادا کرنے کا نہیں کہا, بلکہ اس کے لیے سیکیورٹی بھی دی, پریکاشن بھی دیا. وہ کیا دیا
کہ یہ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ سب تمہاری خدمت کریں گے، یہ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ سب تمہاری خدمت میں رہیں گے، بس تمہارا کیا کام ہے کہ تم میری خدمت میں رہو. یہ پوری کائنات کی عظیم اشیاء تمہاری خدمت میں رہیں گی. سمندر پیٹرول اگلے گا، سمندر راکٹ اگلے گا، وہ صرف تمہارے لیے ہوگا. جہاں 4 گھنٹے کا سفر ہے وہاں 1 گھنٹے میں تم پہنچ جاؤ گے. پرواز کرو گے ہوا میں. یہ سب کچھ ہوگا کس سے؟ پیٹرول سے، ڈیزل سے، فیول سے. یہ کون بناتا ہے؟ یہ کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا. یہ زمین سے نکلتا ہے. یہ زمین ہماری خدمت کر رہی ہے. کیوں؟ پروگرامنگ. اللہ نے پروگرام کر دیا ہے کہ تمہیں خدمت کرنی ہے میرے اس بندے کی جس نے میری عظیم امانت کو اٹھایا ہے اور اسے وہ پورا کر رہا ہے. ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر ترجیح دی. سسٹم ہے جمادات، نباتات، اور اس کے بعد حیوانات، اور اس کے بعد انسان. جمادات پہاڑ، زمین، یہ ساری چیزیں. نباتات یعنی یہ سارے درخت وغیرہ جتنے بھی اگنے والی چیزیں ہیں یہ نباتات. اور اس کے بعد حیوانات، یہ جو حیوان ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بھی ایک حیوانی ہے، انسان بھی، لیکن انسان چونکہ بولنے والا ہے اسی لیے اس کو انسان کر دیا، ورنہ ہم بھی حیوان ہیں. حیوان جس کے اندر زندگی ہو. تو اس کے بعد انسان ہے. تو دیکھیے جو مخلوق جتنی اونچی تھی، یعنی جو مخلوق جتنی اونچی تھی اس کو دوسری مخلوق پر جو کمزور تھی اس کے اوپر اتھارٹی دے دی اور کنٹرول دے دیا. اب آپ دیکھیں جمادات یعنی زمین ہے، اس کو خادم بنایا اپنے اوپر والی مخلوق کا. اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ نباتات، حیوانات اور انسان. زمین میں اگر انسان کوئی دانہ ڈالتا ہے تو زمین یہ کہہ سکتی ہے کہ میں آج یہ دانہ نہیں اگاؤں گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ پرندہ اگر اپنے منہ میں کوئی دانہ لے جا رہا ہو اور غلطی سے وہ دانہ گر جائے بائی مسٹیک اور وہ دانہ زمین میں چلے جائے تو کیا زمین اسے اگائے گی یا نہیں اگائے گی؟ جبکہ ہم نے نیت نہیں کی کہ میں جو ڈال رہا ہوں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ دانہ اگائے، یہ اس سے بالیاں اگے، اس سے گیہوں کا پودا اگے، اس سے مرچی کا پودا اگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے کہ اس زمین کو خدمت میں رکھ دیا نبات کی. جب بھی تمہارے جسم میں، تمہارے سینے میں دانہ ڈالا جائے گا آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس سے بالیاں اگاؤ گے، اس سے پودے اگاؤ گے، اس سے درخت اگاؤ گے. اس کے بعد آیا نبات کا نمبر. جب نبات یعنی درخت اگ گیا، پودا اگ گیا، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب تم اپنے اوپر، اور اپنے اوپر کون ہے؟ حیوان اور انسان. تم ان کی خدمت کرو گے. کوئی نبات کے پاس جب کوئی جانور جاتا ہے کھانے کے لیے، کوئی پودا یا گھاس کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھاس کہہ سکتی ہے کہ تم مجھے نہیں کھا سکتے، نہ تم اپنے پیروں تلے مجھے رون سکتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کے انڈر ہوتی ہے، اس کے انڈر کنٹرول ہوتی ہے. گھاس، پودے، درخت جب چاہتا ہے جانور اسے کھا لیتا ہے. اسی طرح انسان جب چاہتا ہے اسے کھا لیتا ہے، اس سے فائدے اٹھاتا ہے، بھاجی ترکاری کھاتا ہے، بڑے بڑے درخت جو ہوتے ہیں اس سے آم اور دیگر پھل فروٹ کو حاصل کرتا ہے. لیکن نبات اسے روک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر سے انڈر کنٹرول ہے. اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حیوان کا. جانور، پرندے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے انڈر کنٹرول ہے کس کے؟ انسان کے. انسان چاہے تو ایک بڑا اونٹ، ایک بڑا ہاتھی جو اس سے پتہ نہیں کئی گنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے. آج بھی جو اسپیڈ ہوتی ہے، بائک کی اسپیڈ ہوتی ہے، گاڑیوں کی اسپیڈ ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا پاور ہوتا ہے؟ 150 ہارس. یعنی آج بھی اسپیڈ کو گھوڑے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ گھوڑے کی اسپیڈ بہت ہے. یعنی گھوڑا اتنا عظیم ہے کہ ہم اتنی ترقی کر گئے تب بھی اس کی اسپیڈ کو نہیں بھول پائے. لیکن وہی گھوڑا جو اتنی طاقت رکھتا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے، لگام ڈال دی جائے، اور اس کے بعد انسانوں کا ایک چھوٹا بچہ بھی اس لگام کو لے کر جہاں چاہے گا لے جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پروگرامنگ ہے کہ حیوان کو کسی کی خدمت کرنا ہے؟ انسان کی. تو پتہ چلا نیچے سے یعنی جمادات، اور اس کے بعد نباتات، اور اس کے بعد حیوانات، یہ سب کی سب کسی خدمت میں ہے؟ انسان کی. تو پھر انسان کے اوپر کون ہے؟ انسان کے اوپر مخلوق نہیں ہے، انسان کے اوپر صرف خالق ہے. انسان کا صرف ایک کام ہے کہ اس کو خالق کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے. بس ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی خدمت کے لیے لگی ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے پیٹرول ایجاد کیا ہے.
ہم نے پیٹرول ایجاد کیا. پیٹرول آپ نے ایجاد نہیں, آپ نے انکشاف کیا ہے. آپ نے پیٹرول کو انکشاف کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جب یہ بندہ, اس کی عقل جب کام کرنے لگتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب اس کا فریضہ یہ تھا کہ اللہ کی خدمت کرتا, اللہ کی عبادت کرتا, لیکن اس کی عقل اس کو بتاتی ہے ارے تمہارے پاس اتنا علم ہے, تم نے پیٹرول نکالا, تم نے ڈیزل نکالا, تم نے ایسی گاڑیاں بنائی کہ چند منٹوں میں گھنٹوں کا سفر طے کرتی ہے, تم ہوا میں پرواز کرتے ہو, ارے تم سائنسداں ہو, تمہارے پاس سائنس کا علم ہے. اسی وقت اس انسان نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ قارون کا ورڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج کیا قرآن میں. قارون کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے. اس منزل پر انسان آ جاتا ہے کہ سب کچھ میرا کیا ہوا ہے, کون ہے میرے اوپر, دیکھو سب تو میرے نیچے ہے. یہ اللہ نے امتحان کے لیے اس کے لیے رکھا, اور اس کے بعد وہ گھمنڈی ہو جاتا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنی طرف بلانے کے لیے کیا کرتا ہے. دوسری آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو اللہ نے اس کو مرتبہ دیا ساری مخلوق پر اوپر رکھا, جو میں نے ایک ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کی عزت کی, اس کو تعظیم دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور خشکی میں اور تری میں ہم نے اسے سوار کیا. وہ خشکی میں بھی سفر کرتا ہے, وہ تری میں بھی سفر کرتا ہے. کوئی جانور نہیں جو خشکی میں سفر کر سکے, لیکن ہم نے اسے تیرا دیا. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اچھے اور پاکیزہ رزق ہم نے اسے دیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہماری عظیم مخلوق پر, ہماری بہت زیادہ اور بہت کثیر تعداد میں جو مخلوقات ہے اس پر ہم نے اس انسان کو فضیلت دی. یہ اسٹیٹمنٹ قرآن مجید کا ہے جو میں نے ابھی تک سمجھایا تھا. اور فضیلت ملنے کے بعد اس نے کیا کیا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے, یہ میرے اسٹرگل کی بنیاد پر ہے, یہ میرے ایفرٹ کی بنیاد پر ہے, یہ میری محنت ہے, کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلانا چاہتا ہے, اور پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَأَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین اور آسمان کی وسعت میں, اور خود اس کے اندر دکھائیں گے, اس کی ذات کے اندر دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ اسے پتہ چل جائے اور وضاحت ہو جائے کہ حق اگر ہے تو یہی ہے. تو جب بندہ سرکش ہوتا ہے, دیکھیے جتنی ایجادات ہو رہی ہے, جتنی چیزیں نکل رہی ہے, یہ سب کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہم سرکش ہوتے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو یا کافروں کو مسلمان بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, ہم رشتے داری کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, ہم خود ہی کو خدا سمجھتے ہیں. یہ مقام پر ہم آ گئے ہیں. یہ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات میں بندہ مسلم ہوگا اور صبح میں کافر ہوگا, صبح میں کافر ہوگا اور رات میں مسلمان ہوگا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کب وہ مسلمان ہو رہا ہے کافر ہو رہا ہے. لیکن ہمارے لیے اسلام اور ایمان کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے؟ ٹوپی, کرتا, امامہ اور داڑھی. اگر یہ ہے تو مومن ہے. آپ کی زبان آپ کا ایمان کی دلالت کرتی ہے. جعل اللسان, اور زبان کو بنا دیا گیا ہے آپ کے دل پر معبر, یعنی آپ کے جو دل میں چل رہا ہے وہی آپ کی زبان کہتی ہے. پتہ نہیں ہم دن بھر میں کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. مفسر نے فرمایا کہ جو قارون نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے یہ صرف میرا ہے, یہ میرے علم کی وجہ سے ہے, فرمایا کہ اس کے دل میں غرور آ گیا. اور غرور کیا ہے؟ دھوکہ. انسان متکبر نہیں ہو سکتا. متکبر مطلب اپنے آپ کو بڑا بتانے والا, اس لیے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے. انسان غرور میں ہوتا ہے, دھوکے میں. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, بات سمجھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, لیکن وہ بڑا ہوتا, اس کے سامنے اونٹ سب سے بڑا ہے, اس کے سامنے بیل سب سے بڑی ہے, لیکن اسے کیوں لگتا ہے بڑا؟ وہ لگتا ہے اسے بڑا. تو جس وقت غرور انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے سینے سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. اگر غرور آیا تو ایمان چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے اپنی طرف بلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آفاق میں, یعنی دنیا میں, اور خود اس کے اندر اپنے معجزات دکھاتا ہے. جب وہ معجزات کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بہت ان شارٹ بتا دوں کچھ وقت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر 5 حواس رکھے, 5 حواس, 5 سینس. وہ سونگتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے اور چھوتا ہے.
اور ذائقہ لیتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کے اندر نہیں, دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اس 5 سینس سے پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کوئی وائٹ چیز نظر آئی ہے, تو اس نے سنا, علم حاصل ہوا, تو اس کے بعد وہ دیکھنے کے لیے گیا, تو اس نے دیکھا کہ یہ وائٹ کیا ہے, تو پھر اس نے اس کو چھوا تو وہ مٹی کی طرح لگا, پھر اس نے اس کو اپنی زبان پر رکھا تو پتہ چلا یہ نمک ہے. صرف ایک نمک کو پتہ لگانے کے لیے 5 حواس کام کرتے ہیں, جب جا کے نمک پتہ چلتا ہے. یعنی اگر نمک سامنے ہو اور انسان بے حس ہو جائے, اس کی حس کام نہ کرے, تو وہ نمک کا پتہ نہیں لگا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان 5 حواس کے ذریعے دنیا میں ہونے والے آوشکار کو بتایا اور دیکھا کہ دیکھو یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے. مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے جب پیٹرول ایجاد نہیں ہوا تھا تو کیا زمین میں پیٹرول نہیں ہوگا؟ پیٹرول تو ہوگا, لیکن ہم نہیں پہنچے. اور جو سائنس نے یہ کہا کہ جو گریویٹی ہے, زمین کی جو گریویٹی ہے, ثقل ہے, جو وہ کھینچتی ہے نیچے, یہ زمین جو کھینچتی ہے کسی بھی چیز کو نیچے, اس سائنسدان نے کہا کہ وہ سیب جو ہے میرے سر پر گرا, تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گرا. یہ اس کی سوچ تھی. اس کے بعد پتہ چلا کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کتنی بھی طاقت سے پتھر کو آپ آسمان کی طرف پھینکیں وہ زمین پر ہی گرتا ہے. تو پتہ چلا کہ گریویٹی ہے. تو کیا جب تک یہ پتہ نہیں لگایا گیا تھا کہ گریویٹی ہے, گریویٹی تھی یا نہیں تھی؟ زمین اس وقت بھی نیچے ہی پھینک رہی تھی ہر چیز کو, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. یہ ہمارا حواس ہے, ہمارا دماغ ہے, یہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ باہر کی چیزیں پتہ لگی, اور اس کے بعد انسان کے اندر اللہ نے کیا رکھا, ایسی چیزیں رکھی کہ اسے پتہ چلے گا کہ 5 حواس کے ذریعے ہم چیز کا پتہ لگاتے ہیں, لیکن ہم نے بندے تمہارے اندر ایسی چیزیں رکھی ہے, یہ 5 حواس کے ذریعے تم پتہ نہیں لگا سکتے. اس کو اگر ہم چاہیں تبھی وہ پتہ لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, جب ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو کیا ہم سونگ کے پتہ لگاتے ہیں, یا چکھ کے پتہ لگاتے ہیں, یا چھو کر پتہ لگاتے ہیں, یا سن کر پتہ لگاتے ہیں؟ بھوک کو جو احساس ہے وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کسی کو ہم چاہتے ہیں تو یہ چاہنے کا احساس کہاں سے آیا؟ کسی کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو ناپسندگی کا احساس کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم غور کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے, بندے تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ, ہم تمہارے اندر ہی اتنے معجزات رکھتے ہیں, اتنی نشانیاں رکھتے ہیں, اگر تم اسے ڈھونڈتے چلے جاؤ تو تم سائیکولوجسٹ بن جاؤ گے. آج دیکھو سائیکولوجی کی دکان چل رہی ہے, امریکہ میں بہت زیادہ مانگ ہے سائیکولوجی ڈاکٹر کی, سائیکاٹرسٹ کی. اس کی وجہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں, ان کو راستے پہ لانا ہے. تو جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, خود اسی کو بھلا دیتا ہے اپنے آپ کو, اور بندہ خود کو بھول جاتا ہے. آج لوگ اتنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں لوگ. تو آج سائیکاٹرسٹ کی ضرورت ہے جو بتاتا ہے کہ سر آپ واپس آ جاؤ, تمہارا رب ہے جو تمہیں چلاتا ہے, تم نہیں ہے جو تم چلاتے ہو اپنے آپ کو. تم کیا سمجھتے ہو کہ آسمان اور زمین تمہاری خدمت میں لگے ہیں تو تمہاری طاقت کی بنیاد پر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگریمنٹ بنایا جس کی بنیاد پر وہ چل رہے ہیں. اگر اسی جانور کو عقل دے دی جائے کہ تم کتنے طاقتور ہو, تو بتاؤ بقرعید میں ایک بھی جانور کاٹ سکتے ہیں؟ کوئی ہاتھ میں آئے گا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو جس وقت انسان سرکش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے دروازے کھولتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر, میرا رب سب سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں تدبر اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.